ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں بہادرآباد کے قریب داؤد کالونی کے ایک تاجر کے گھر کے گارڈن میں موجود ہیں۔ یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ اس میں ایک مقابلہ ہے، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم کتابیں پڑھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ مقابلے کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک مدنی منع ہے، ہم تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ ہم اور آپ اللہ کریم نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ عالم دین بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے، اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ لم یاتی نذیرو کفی نظر، لم یاتی نذیرو کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔ البحر ولا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہو شوربا، من بے کس و طوفان ہو شوربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نैیا پار لگا جانا، موری نैیا پار لگا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، مزید عروج بلندی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ درود شریف کے فضائل بیان کیے جائیں گے، ہمارے حاضرین میں سے دو کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں، کیا مصروفیت ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام غلام مصطفیٰ اتاری ہے اور میں ابھی اے لیولز کر رہا ہوں۔ جی، ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد شاہین پلانی ہے اور میں ابھی گریجویٹ ہوا ہوں یونیورسٹی سے، بیچلرز ڈگری کمپلیٹ کر کے، اور ابھی آپ کو انشاءاللہ درود شریف کی فضیلتیں بتائیں گے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہی از آلسو اسٹوڈنٹ اینڈ ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ بھائی اور یہ شایان بھائی موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना पुल सिरात पर नूर हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह करीम का महबूब बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बैठ जाती है। दुरूद शरीफ से हर गम दूर कर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दुनिया और आखिरत के अजाब से नजात का जरिया है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कब्र और हशर में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को क़यामत के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी फजीलत और खुसूसियत यह है कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ख्वाब में या हालत बेदारी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। हमारे साथ शायान भाई, गुलाम मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई शुरू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। जी शायान भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना दुनिया और आखिरत में निजात का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दुनिया और आखिरत के अजाब से नजात का ज़रिया है। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई। जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर एक दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। जी शायान भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना गुनाहों की बख्शिश का सबब बनता है। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से गम दूर कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी शायान। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह। एक एक पॉइंट बाकी है। हमारे साथ शायान रज़ा और गुलाम मुस्तफ़ा भाई मौजूद हैं। देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है। सुभान अल्लाह। आखिरी पॉइंट बाकी है शायान भाई का और देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। जो बंदा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है उसको हालत बेदारी में और ख्वाब की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी फजीलत और खुसूसियत ये है कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ख्वाब में या हालत बेदारी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। हमारे साथ शायान रज़ा, गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं। दोनों ये बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं। जी हमारे शायान भाई और गुलाम मुस्तफ़ा भाई को तोहफे दिए जाएंगे। जी हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं। गुलाम मुस्तफ़ा भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, एक तस्बीह, एक इतर और एक तोहफा दिया जा रहा है। जी हमारे साथ शायान रज़ा भी हैं। शायान रज़ा को भी तोहफे दिए जा रहे हैं, एक रिसाला दिया जा रहा है, एक इतर, एक तस्बीह और एक तोहफा दिया जा रहा है। आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम एक और मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। मुकाबले की तरफ बढ़े इससे पहले हमारे हाजरीन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे हाजरीन के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं। अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात से पहले, मुलाकात के वक्त और मुलाकात के बाद क्या फीलिंग थी। आइए हम हमारे हाजरीन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कज़ाफ़ी है और मेरा ताल्लुक़ स्टील सेक्टर से है। मेरी फ़र्स्ट टाइम जब अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हुई तो बड़ा ताज्जुब हुआ इनको मिल के, क्योंकि इस दौर के अंदर इस तरह के लोग बड़े कम ही मैंने देखे हैं। और माशाल्लाह इनके चेहरे पे जो नूर है, सुभान अल्लाह, क्या कहना इसका। मतलब ऐसी बड़ी कम तंजीमें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में कि जिसके फॉलोअर्स माशाल्लाह इस तरह फॉलो करते हैं इनको, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह। और जिस तरह शरीयत की पाबंदी ये लोग कर रहे हैं, जिस तरह सुन्नतों को आम किया जा रहा है, तो इस वक्त के दौर में देखा जाए तो इतना फितना हर जगह फैला हुआ है। और ये जो काम कर रहे हैं तो नो डाउट के बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे मिलके बड़ी खुशी हुई और मैं उस वक्त फिर इनसे रह ना सका और उनसे मुरीद हो गया उसी वक्त में। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह नज़र बस से महफूज फरमाए, आपके नसीब पे रश्कार है, अल्लाह आपको खुश रखे। हमारे साथ साजिद भाई हैं, हमारे वार्ड निगरान भी हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं। अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात से पहले, मुलाकात के वक्त और मुलाकात के बाद क्या फीलिंग थी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد ساجد اتاری ہے. یہاں وارڈ کی ذمہ داری بھی ہے اور میں جوڑیہ بازار میں ہوتا ہوں. ماشاء اللہ, الحمدللہ. محفوظ فرمائیں. امیر علیہ سنت سے ملاقات تو واقعی جو بھی کرتا ہے تو وہ اپنی قسمت پہ رشک کرتا ہے. اور خاص کر جب ہم دیکھتے تھے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لائن میں لگے ہوتے ہیں تو لوگوں کی کیفیت ملاقات کے وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی رو رہا ہوتا ہے, کوئی ہر ایک اپنی کیفیت میں ہوتا ہے. جب لائن میں لگے ہوتے ہیں نا اس وقت سمجھ نہیں آتی, لیکن جب حضرت صاحب سے ہاتھ ملاتے ہیں تو کیفیت واقعی بن جاتی ہے. تو امیر سنت سے جب بھی ملاقات کی سعادت میں الحمدللہ عز و جل آپ کے 10 بوسی کی سعادت بھی ہے تو ایک ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہوتا ہے. اور امیر علیہ سنت کو جب بھی دیکھتے ہیں انہیں کی اپنی شخصیت ہے ماشاءاللہ, لیکن امیر علیہ سنت کو جب قریب سے دیکھتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اللہ کے ولی کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر امیر علیہ سنت کی شفقت فرمانا, آپ کا مسکرانا, یعنی ایسا دل چاہتا ہے کہ بار بار یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں اور آپ کا قرب بار بار ملتا رہے. اور خاص کر جب علماء کے ساتھ جانا ہوا اور امیر علیہ سنت کی سادگی, اور یہ بھی دیکھا کہ علماء جو ہے وہ اگر نیچے بیٹھے تو امیر علیہ سنت خود پاؤں میں تکلیف ہونے کے باوجود بولے کہ میں نیچے بیٹھوں. جب ان کو منع کیا گیا تو آپ نے علماء سے فرمایا کہ آپ لوگ اوپر آئے. یعنی یہ محبت کرنا, ادب کرنا, یہ واقعی بہت ہماری خوش نصیبی کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے پیر و مرشد عطا فرمایا. اللہ پاک امیر علیہ سنت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے کہے ہوئے طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. ہمارے نگران بھی ہیں, وارڈ نگران بھی ہیں, انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے یہاں ماشاءاللہ وقت دیا. ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, احمد رضا. ماشاءاللہ امیر اہل سنت سے ملاقات سے پہلے, ملاقات کے وقت اور ملاقات کے بعد کیا فیلنگ تھی؟ میرا نام محمد احمد رضا ہے. آئی ایم انٹرپرینور اور بسائڈز اے اسٹوڈنٹ. امیر اہل سنت سے تو ملاقات ملٹیپل ٹائمز ہوئی ہے. بچپن ہی سے ان سے ملاقات کرتے کرتے بڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ جو فرسٹ جو میٹ اپ رہتا ہے بندے کا کسی کے ساتھ بھی, وہ بڑا یادگار رہتا ہے. اور امیر اہل سنت کے بارے میں سن کے تو یہ لگتا تھا کہ جن کے اتنے مریدین ہوں گے, اتنے فالوورز ہوں گے, اتنی بڑی جن کی تنظیم ہوگی, آگے پیچھے لوگ ہوں گے ان کے, لیکن جب دیکھا ان سے ملاقات کی تو پتہ چلا کہ کتنی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی ہیں. مطلب اتنے جن کے فالوورز ہو, ان کے تو آگے پیچھے اتنے لوگ ہوں, اتنے لوگوں کے ان سے ملنے کا بندے کو موقع ہی نہ ملے, لیکن جب بندہ ان سے ملتا ہے, ان سے نظریں ملاتا ہے اور ان کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو بندہ بس وہ اسی کے اندر گم ہو جاتا ہے اور بندہ بس کہتا ہے کہ بس اپنا لیتا ہے بندہ ان کو, ایسا بندہ ہو جاتا ہے. ان کے مریدین کے اندر مفتیان کرام, سادات کرام, علماء کرام, ہر بندہ ان کا مرید. اور ادب ایسا کہ بندہ دیکھتا رہ جائے کہ بھائی یہ مفتی ہیں, یہ سید سادات ہیں, ہر کسی کا ادب ان کے اکارڈنگلی اتنا زبردست کہ بندہ بس امپریس ہو جائے, بس ان کا ہو جائے, بس ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. مدینہ. اچھا, گفتگو آپ کر رہے ہیں, مزہ ہم کو آ رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا مجھے بتائیں پہلی ملاقات آپ نے کہاں پہ کی تھی؟ پہلی ملاقات میری عرب ممالک میں ہوئی, دبئی میں ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے. آپ جب چھوٹے تھے؟ جی بالکل, میں چھوٹا تھا. امامت شریف بھی پہنتے تھے؟ جی جی جی, فل مدنی ماحول میں. وہ جب اس وقت سنت آپ کے گھر پہ تشریف لائے تھے؟ جی جی الحمدللہ, دبئی میں ہمارے گھر پہ تشریف لائے تھے. اللہ سلامت رکھے, اللہ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے ساتھ حافظ عدیل بھائی ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. امیر اہل سنت سے ملاقات سے پہلے, ملاقات کے وقت اور ملاقات کے بعد کیا فیلنگ تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہ رہا ہوں کمنٹس سے پہلے ہم کلام اگر آپ سے سن لیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار
مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ جی عدیل بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ پہلی مرتبہ جب امیر اہل سنت سے ملاقات کا موقع ملا تو ہمارے علاقے کے جو نگراں ہیں انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی امیر اہل سنت سے ملاقات کی ترکیب ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور افطار کے لیے ہمیں وہاں پہ جانا تھا۔ تو الحمدللہ جب وہاں پہنچے تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ بچپن سے جن ہستی کے بارے میں، جن کے تقوی و پرہیزگاری کے بارے میں، جن کے حسن اخلاق کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے تھے، تو بس دل میں یہ تھا کہ ان سے جا کے آج ملاقات کرنی ہے۔ تو جب امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں حاضر ہوئے تو افطار کری، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد امیر اہل سنت نے جب ملاقات کی تو اس وقت بلینک، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں کہ کیا کیفیت تھی وہ۔ لیکن ایک چیز مجھے ان کی بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب ان کی دستبوسی کری تھی نا تو انہوں نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے تھپ تھپاتے ہیں نا، ایسے تھپ تھپایا تھا، تو ایک ایسا محسوس ہوا تھا کہ دل پہ کوئی بوجھ تھا اور ان کے تھپ تھپانے سے وہ بوجھ چلا گیا، اور اس کے بعد بھی ایک ایسی کیفیت تھی، دل ایک دم ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ کیفیت اس وقت محسوس ہوئی تھی جو آج تک یاد ہے۔ آپ کس کے مرید ہیں؟ میں مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کا مرید ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ فیضان مدینہ آئے ملاقات کے لیے، تو فیضان مدینہ کا وزٹ بھی کیا آپ نے؟ جی وزٹ اس کے پہلے بھی ایک مرتبہ وزٹ تو کیا تھا، لیکن سیکنڈ ٹائم جب گیا تھا تو ملاقات ہوئی تھی۔ عدیل بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھیں، ہمارے ساتھ دو اسلامی بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام غلام محمد ہے، میں لوہے کے کاروبار سے منسلک ہوں۔ جی ہمارے ساتھ غلام محمد بھائی ہیں، ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد صدیق قادری ہے اور میرا کام ہے ریئل اسٹیٹ کا۔ جی ہمارے ساتھ غلام بھائی ہیں، صدیق بھائی ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، دعا کی فضائل بیان کی جائیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مسلمان کو اپنے تمام معاملات کی درستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے ذریعے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے تمام تر ضروریات اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی، دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کریم دعا کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعا مسلمان کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان دونوں سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، دعا قضا کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ جس سے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ غلام بھائی اور صدیق بھائی ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی غلام بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون، زمین اور آسمان کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ جی صدیق بھائی۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جی غلام بھائی۔ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ جی صدیق بھائی۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بلا اتر چکی اور جو بلا اترنے والی ہے، دعا اس میں بہت منافع دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔
جی صدیق بھائی. दुआ करने से गुनाह माफ़ होते हैं. सुभान अल्लाह. जी गुलाम भाई. दुआ रहमत की चाबी है, दुआ से कज़ा टल जाती है. सुभान अल्लाह. जी सिद्दीक भाई. अल्लाह करीम दुआ करने वालों के साथ होता है. सुभान अल्लाह. चलें जी, हमारे साथ गुलाम भाई और सिद्दीक भाई हैं, दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं. जी गुलाम भाई. जिसे दुआ करने की तौफीक दी जाती है उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं. सुभान अल्लाह. आखिरी पॉइंट बाकी है, सिद्दीक भाई की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं. दुआ मुसीबत व बला को टाल देती है. दुआ मुसीबतों बला को उतरने नहीं देती. हमारे साथ गुलाम भाई हैं, सिद्दीक भाई हैं, ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं. जी हमारे साथ गुलाम भाई हैं. गुलाम भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, एक इतर दी जा रही है, एक तस्बीह और एक तोहफा दिया जा रहा है. और हमारे साथ सिद्दीक भाई भी हैं, सिद्दीक भाई को भी तोहफे दिए जा रहे हैं. एक रिसाला दिया जा रहा है, एक तस्बीह, एक इतर और एक तोहफा दिया जा रहा है. मदरी चैनल के नाजरीन, आपने हमारे साथ रहना है. आइए हम एक और मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं. ताजिर को कैसा होना चाहिए, इस पे कुछ पॉइंट्स बयान किए जाएंगे. हमारे हाजरीन में से दो कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा. इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और क्या मसरूफियत है. हमारे मदरी चैनल के नाजरीन को बताइएगा कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है. मेरा नाम मोहम्मद वसीक अत्तारी है. मेरा ताल्लुक कार ट्रेड से और टेक्सटाइल के बिजनेस से है. जी हमारे साथ वसीक भाई हैं. एक और इस्लामी भाई की तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और क्या मसरूफियत है. मेरा नाम मोहम्मद कज़ाफ़ी है और मेरा ताल्लुक स्टील सेक्टर से है. जी हमारे साथ कज़ाफ़ी भाई हैं, वसीक भाई हैं, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है. ताजिर को कैसा होना चाहिए. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब, मुर्दार, खंजीर और बुतों की खरीदो फरोख्त को हराम करार दिया है. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना माल बेचने के लिए कसरत से झूठी कसम खाने से बचो. ये चीज़ वक्ती तौर पर फरोख्त की मालूम होती है, लेकिन आखिरकार कारोबार से बरकत ख़त्म हो जाती है. तिजारत में ये नारा लगाना कि पैसा हो चाहे जैसा हो, ये कतअन तिजारत की रूह और असलाफ की तरबियत के खिलाफ है. ताजिर के लिए एक अहम वस्फ उसने अखलाक का पेकर होना है. ताजिर को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा रखे और अपने अहले खाना की ज़रूरियात की तकमील के लिए हलाल रिज़्क़ के ज़राए इख्तियार करे. अगर अपने पास मौजूद सही माल में कोई ऐब पैदा हो गया हो तो उसे घास से ना छुपाए, वरना जालिम और गुनाहगार होगा. तिजारत करने वाला जाली और असली नोटों की पहचानने का तरीका सीखे और ना खुद जाली नोट ले और ना किसी को जाली नोट दे. अगर जाली नोट दे जाए और देने वाले का पता ना चले तो वो किसी और को नहीं देनी चाहिए. वज़न करने और नापने में धोखा ना करे, बल्कि पूरा तोले और पूरा नापे. हमें चाहिए कि रिज़्क़ हलाल के उसूल के लिए कारोबार में उनके उसूलों को अपनाएं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिले हैं. हमारे साथ वासिक भाई और कज़ाफ़ी भाई हैं, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है. जी वासिक भाई शुरू करें. अल्लाह और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब, खिंजीर और मुर्दार की खरीदो फरोख्त को हराम करार दिया है. सुभान अल्लाह. जी कज़ाफ़ी भाई. अगर हमारे पास कोई माल मौजूद हो और उसमें अगर कोई ऐप पैदा हो जाए तो हमें चाहिए कि जिसको हम बेचें, जिस भी ग्राहक को दें, तो उसको बता दें कि भाई इसमें ये ऐप पैदा हो गया है, वरना हम जालिम और गुनहगार होंगे. अल्लाह. वासिक भाई. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत में झूठी कस्में खाने से मना फरमाया है कि इससे वक्ती तौर पे तो हमें फ़ायदा महसूस होता है, मगर इससे माल में बरकत ख़त्म हो जाती है कारोबार में. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना माल बेचने के लिए कसरत से झूठी कसम खाने से बचो. ये चीज़ वक्ती तौर पर तो फ़रोख्त की मालूम होती है, लेकिन आखिरकार कारोबार से बरकत ख़त्म हो जाती है. जी कज़ाफ़ी भाई. ताजिर को चाहिए कि उसको पहचान हो कि असली नोटों और जाली नोटों की, ना तो वो खुद ले और ना किसी को दे. वो तिजारत करने वाला जाली और असली नोटों को पहचानने का तरीका सीखे और ना खुद ले और ना दूसरों को दे. जी वासिक भाई. ताजिर को हुस्न इखलाक का पैकर होना चाहिए. जी ताजिर के लिए एक अहम वस्फ उसने अखलाक का पेकर होना है. एक ताजिर को चाहिए कि वो वज़न करने और नापने
میں بڑا احتیاط کرے اس کو، بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اپنے اہل خانوں کی جو ضروریات ہیں اس کو حرام سے نہ بلکہ حلال ذرائع سے تکمیل کو پہنچائے۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے حلال رزق کے ذرائع اختیار کرے۔ آخری پوائنٹ باقی ہیں، قذافی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رزق کے اصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ جی، ہمیں چاہیے کہ رزق حلال کے اصول کے لیے کاروبار میں ان اصولوں کو اپنائیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ملے ہیں۔ ہمارے ساتھ واسق بھائی ہیں، ہمارے ساتھ قذافی بھائی ہیں، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔ جی، ہمارے واسق بھائی کو بھی تحفے دیے جا رہے ہیں، ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ قذافی بھائی ہیں، قذافی بھائی کو بھی تحفے دیے جا رہے ہیں، ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مدنی کمپیوٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مدنی کمپیوٹر موجود ہیں، ہمارے ہوں گے سوالات، مدنی کمپیوٹر کے ہوں گے جوابات۔ مرکزی مجلس شورا کے پہلے نگران کا نام کیا تھا؟ حاجی مشتاق اتاری۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں کتنے شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے؟ 80 سے زائد۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا آغاز کس مہینے میں ہوا؟ ذوالقعدہ۔ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ کا نام بتائیں۔ www.dawatislami.net۔ مدنی چینل کتنی زبانوں میں دین متین کی خدمت کر رہا ہے؟ 3۔ کون کون سی؟ اردو، انگریزی، بنگلہ۔ دعوت اسلامی کے فلاحی ادارے کا نام بتائیں جو 26 لاکھ سے زائد گھرانوں کی مدد کر رہا ہے۔ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ جی، دعوت اسلامی کا وہ کون سا شعبہ ہے جو معذور بچوں کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے؟ FRC۔ دعوت اسلامی کے موجودہ مرکزی مجلس شورا کے نگران کا نام بتائیں۔ حاجی عمران اتاری۔ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا سالانہ اجتماع کہاں منعقد ہوا؟ ککری گراؤنڈ۔ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا ہفتہ وار اجتماع کہاں منعقد ہوا؟ گلزار حبیب مسجد۔ دعوت اسلامی کا اہم شعبہ مدنی چینل کا آغاز کس سن میں ہوا؟ 2008۔ سبحان اللہ۔ جی، ہمارے ساتھ مدنی کمپیوٹر ہیں، ان کے تمام جوابات درست ہیں۔ ہمارے مدنی کمپیوٹر کو تحفہ دیا جا رہا ہے، ایک رسالہ، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے۔ اس وقت موجود ہیں داؤد کالونی، اور داؤد کالونی میں ہمارے طارق پولانی صاحب کے گھر پہ موجود ہیں۔ یہاں سے سلسلہ کر رہے ہیں ہم اور آپ مدنی، ہم اور آپ ہم اور آپ۔ اگر یہ سلسلہ آپ اپنی مارکیٹ میں، گراؤنڈ میں، پارک میں کروانا چاہتے ہیں، ہماری مدنی چینل کی ٹیم سے ضرور رابطہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں پر جمع ہونا، اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کو خیر والی، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، نیکیوں بری طویل زندگی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین،